اس حکومت میں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے اس وقت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے. نہ پاکستان سے آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، پاکستان کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. تو عجیب سا انہوں نے ایک بنا دیا ہے. برما اور نارتھ کوریا ٹائپ پاکستان میں 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنورٹ کر دیا انہوں نے. اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان اس فیز سے گزر رہا ہے. یہ جو آئینی ترمیم اب لائی جا رہی ہے وہ ایک فارمل سٹیپ ہے پاکستان کو نارتھ کوریا یا برما بنانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ فتح ہو گئی، کیونکہ آپ کی ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 ختم ہو گیا. آپ کے ہائی کورٹ کے ججوں کو مرضی سے جو ہے وہ کسی صوبے میں بھیج دیں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ دے دی ہے. اس کے بعد ان کو ہر سال ان کو نکالنے کا بندوبست کیا گیا اور کہا گیا کہ سورس رپورٹ کے اوپر بھی جج کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے عدلیہ تو ختم ہو جائے گی اور وکیلوں کی پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی تک میں حیران ہوں کہ ابھی تک نہ مجھے وکیلوں کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ آئی ہے، نہ ہی سچی بات ہے کہ مجھے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ آ رہی ہے. کہ جب سارا شو جو ہے، ساری ایفرٹ اسلام آباد میں آئینی ترمیم کو لیے ہو رہی ہے، تو آپ میاں والی میں جلسہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان میاں والی میں پاپولر ہیں؟ مطلب اس پہ کوئی دو رائے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے پاکستان میں؟ ہر بندے کو پتہ ہے عمران خان پاپولر ہے. تو آپ کا مقصد اس وقت تو آئینی ترمیم کو روکنا ہونا چاہیے، جو مجھے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس ضمن میں نظر نہیں آئی ہے. اور یہ ایک المیہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیلنج تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو نہیں مل رہا، اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، دوسری طرف تو ایک استعماری قوتیں ہیں، انہوں نے تو اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے اپنے اختیارات میں اضافے کے لیے، آمرانہ اختیارات کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں. ان کو روکنا تحریک انصاف کا کام ہے اور وکیلوں کا کام ہے. اور وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور میں کنونشن کریں گے. جب ترمیم اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آپ کنونشن پشاور کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی بھی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بار کونسل جو ہیں وہ آپ کیا کر رہی ہیں اور ان کا کیا اقدام ہے. اور کیا بار کونسلز کو یہ کام ہے کہ وہ کسی پلاٹ کے لیے یا کوئی جو چند وکلا جو ہائر ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے سارے وکیلوں کی پریکٹس ختم ہو جائے اور سارے وکیل چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کام ہے کہ وہ وکیلوں کی نمائندگی کریں. اور وکلا اس وقت پاکستان کے اندر بالکل متحد ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے. یہاں پہ تو صرف ایک کو 4 5 6 دن کا نوٹس دینا چاہیے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اگر نوٹس نہیں کرتے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے ٹورڈ سپریم کورٹ. لائرز کا بھی ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کو، JUI کو، جماعت اسلامی کو، GBA کو اس لانگ مارچ کا ساتھ دینا چاہیے. یہ پریشر تو تبھی بلڈ ہوگا نا. تو میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کوشش ہے آئینی ترمیم لانے کی، یہ ایک خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کی. اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پر اکٹھا ہو کے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر وہ جلدی آگے نہ بڑھے اور یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے. سر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سر اسپیکر دونوں سر ایکٹیو ہو گئے ہیں، سر خط لکھ رہے ہیں. اور رات اسد کیسر نے بھی کہا ہے اگر ہمیں نہیں ملتی ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا اسمبلیوں سے نکلنے کا. سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اسمبلیاں تو فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ اسمبلیاں پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی. ان اسمبلیوں سے تو آپ نے جلد یا بدیر آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی امپورٹنٹ بات تو یہ کہ یہ آئینی ترمیم کو روکا جائے. اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، ہائی کورٹس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر تو یہ سارا جو جمہوریت ہے، آئین ہے، یہ تو لپیٹا جائے گا نا. جب تک یہ ان کے اوپر عدالتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا. 8 ججز کے خلاف چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ کے خلاف آپ نے کارروائی شروع کر دی ہے. یہ ایک پورا پاکستان کا آئین بکھر گیا ہے، ڈھانچہ بکھر گیا ہے، اور اس کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے وکلا کے اوپر یہ ذمہ داری کا اس وقت ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بچائیں. پاکستان کا آئین بچے گا تو پاکستان بچے گا. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جتنے بھی بارز ہیں
وہ کیا مینٹلی طور پر تیار ہو چکی ہیں آئینی ترمیم پہ کمپرومائز کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بار ایسوسیشنز کی طرف سے جو وکلاء کی نمائندگی ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہی. وکلاء پاکستان میں اس بات کے اوپر متحد ہے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے, اور وکلاء تحریک کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اب اگر اس کو بار ایسوسیشنز نے لیڈ نہ کیا تو اس کو وکیل خود لیڈ کر لیں. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا, لاہور کے جلسے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی میاں والی میں اور راولپنڈی میں بھی اس سے کچھ خاطر خواہ نتائج آئیں گے؟ دیکھیں عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس وقت عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے, تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے اوپر کون سی دو رائے ہے؟ عمران خان سے بڑا اتفاق رائے تو اس قوم کا کبھی ہوا ہی نہیں. عمران قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس سے بڑا اتفاق رائے تو ہوا ہی نہیں. تو یہ تو ایکٹیویٹی, اصل ایکٹیویٹی تو یہ ہے کہ آپ نے روکنا کیسے آئینی ترمیم. اچھا یہ بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ سر کہ 60,000 کیسز ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آئینی عدالتیں اسی لیے قائم کی جا رہی ہیں کہ کیسز کے دباؤ کو کم کیا جائے. تو دوسرا کیا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیسز کم ہو سکتے ہیں, کیونکہ پہلے 52 تھے, اب 60 تک پہنچ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 60,000 کیس سپریم کورٹ میں ہے تو مجھے یہ بتائیں کس حکیم نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اس کی ایک اور عدالت بنا دیں گے تو 60,000 کم ہو جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے کیس فائنل ہو جاتا تھا, اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ آئینی عدالت میں چلے جائیں گے تو آپ کا کیس بڑھ جائیں گے, کم ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے 80% کیس تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے. وہاں آپ نے سنا کہ کوئی ایجنسی لگائی گئی ہے کہ کیسز حل کرنے ہیں, وہاں پہ کیا کرنا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کو رکھنے کے لیے سارا تماشا لگایا جا رہا ہے. اور یہ تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل کام ہے کہ آپ ایک شخص کے لیے پورا آئینی ڈھانچہ بدلیں. یہ جو پریکٹس پروسیجر بل کی کمیٹی میں ایک جج صاحب کو نکال کے یہ پچھلی میٹنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ منصور شاہ صاحب نے شرکت نہیں کی. آج پھر آپ کو کیا لگتا ہے اگر منصور شاہ صاحب اس کمیٹی میں شرکت نہیں کرتے پھر 2 ججز کوئی بینچز بنا سکتے ہیں کیا آئینی طور پہ؟ کیسے بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے پورا زور لگایا کہ نہیں میں ڈائلیوٹ کر رہا ہوں اپنی پاورز 3 ججوں کو. پھر اب ان کا اچانک ان کو لگا کہ یہ تو میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیا تو انہوں نے ساری پاور واپس لے لی. اب فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چاہے وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے جو مرضی, یہ حالات ہے.